اور اب خبریں تفصیل سے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روسی افواج ڈونیٹسک کے علاقے کے متعدد قصبوں میں شہری اور فوجی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یوکرین کی فوج کے مطابق روسی فوج ماریوپول پر توپ خانے اور فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، خاص طور پر ایزوسٹال پلانٹ پر جہاں یوکرینی جنگجو پھنسے ہوئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے کہا ہے کہ روس کے پاس ممکنہ طور پر جنگی طور پر تیار ریزروسٹ ختم ہو چکے ہیں اور وہ نجی ملٹری کمپنیوں پر اور پراکسی ملیشیا نے فوجیوں کو لا رہا ہے اور ساتھ ہی غیر تربیت یافتہ مردوں کی اکائیوں کو خفیہ طور پر متحرک کر رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی فوج نے روسی فوج کے زیر تسلط شہر خارکیو میں فتح حاصل کرتے ہوئے روسی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ خبر کے مطابق یوکرینی فوج نے خارکیو میں روسی فوج کا قبضہ واگزار کرا لیا ہے اور روس کی سرحد تک پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ یوکرینی فوجی پیلے اور نیلے رنگ سے بنائی گئی سرحدی حدود کے نشانی کے قریب جمع ہے، جس کے بعد روس کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ فن لینڈ اور سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دیں گے۔ پہلے فن لینڈ پھر سویڈن کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب یوکرین پر روس کے حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب اس اعلان کے بعد روس نے فن لینڈ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ نیٹو میں شامل ہوا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے باوجود فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو میں شمولیت کی جانب قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فن لینڈ اور سویڈن برسوں سے اپنی غیر جانبدار پوزیشن کی پالیسی پر گامزن رہے ہیں، مگر روس کے یوکرین پر حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اب فن لینڈ کے نیٹو اتحاد کا حصہ بننے کی حمایت کر رہی ہے۔ روس کے انتباہ کے باوجود فن لینڈ اور سویڈن دونوں ممالک نے تصدیق کی ہے کہ وہ نیٹو کی رکنیت کے امیدوار کے طور پر یورپی فوجی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تحریری درخواست دیں گے۔ فن لینڈ کے صدر نے اسے ایک تاریخی دن قرار دیا ہے۔ آج ایک تاریخی دن ہے۔ فن لینڈ اپنی سیکیورٹی کو فروغ دے گا اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے صدر اردوغان سے تقریباً 1 ماہ قبل ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ میں نے اس بارے میں جانکاری دی تھی، وہ خوش تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا کنفیوز ہوں۔ مشرقی فن لینڈ کے شہر لیپنرینتا کے رہائشیوں نے یوکرین پر روس کے حملے کے درمیان نیٹو میں شامل ہونے کے اقدام کی حمایت کی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ہم نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ہمیں مزید طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا، روس ایسا ملک ہے جو صرف پاور سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے فن لینڈ کو خبردار کیا گیا تھا کہ غیر جانبداری کا راستہ چھوڑنا غلطی ہوگی۔ پوتن نے کہا کہ یہ ایک اور سنگین غلطی ہے جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ موجودہ حالات کو نظر انداز کر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ روس نے خبردار کیا کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوئے تو حالات بدل جائیں گے۔ روس یورپ کے مضافات میں جوہری ہتھیار اور ہائپر سونک میزائل تعینات کر دے گا۔ روس نے کہا کہ فن لینڈ کے اس اقدام سے 2 طرفہ تعلقات کو یقیناً نقصان پہنچے گا۔ ادھر ترکی نے بھی فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاملے پر ترکی کی مخالفت فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت سازی میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، کیونکہ نیٹو کا رکن بننے کے تمام نیٹو اتحادیوں کی منظوری ضروری ہے۔ ہم نے فن لینڈ اور سویڈن کے وزرائے خارجہ کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کی۔ دہشت گردی کے لیے ان کی حمایت اور دہشت گرد تنظیموں کے ارکان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں ممالک اپنی دفاع صنعت کی مصنوعات کے حوالے سے ترکی پر پابندیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیٹو کے رکن ملک کے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ وہ نیٹو کے اتحادی ملک پر پابندیاں عائد کرے یا اسے برآمد کی اجازت نہ دے۔
ہم نے ان معاملات میں اپنی بے چینی کا اظہار کیا اور اپنی توقعات کا اظہار بھی کیا۔ فن لینڈ کی روس کے ساتھ 1300 کلومیٹر سرحد ہے۔ وہ اب تک اپنے مشرقی پڑوسی ملک روس کی مخالفت سے بچنے کے لیے نیٹو اتحاد سے دور رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر فن لینڈ نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو روس کی نیٹو علاقوں کے ساتھ مشترکہ سرحد تقریباً دوگنی ہو جائے گی۔ دوسری طرف سویڈن کی روس کے ساتھ زمینی سرحد نہیں ہے، لیکن سویڈن اور روس کی سمندری سرحد ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور وہیں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے فوری خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس علاقے میں فوجی انفراسٹرکچر کی توسیع واضح طور پر ہمارے رد عمل کا مطالبہ کرے گی، جو پیش کردہ خطرات پر مبنی ہوگی۔ پوتن کلیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے ساتھی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ Расширение, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция. Россия, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. یوکرین میں ایسی کئی رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں جن میں روسی افواج نے یوکرینی خواتین کو جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کونسل کے ایک خصوصی اجلاس میں بتایا کہ ان کا دفتر یوکرین میں جنسی تشدد کے الزامات کو دیکھ رہا ہے اور ملک بھر میں 1 درجن مقدمات کی تصدیق کر چکا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فروری میں روس کے یوکرین پر شیلنگ اور میزائل حملوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن کیف کے قریب ان خاموش علاقوں میں ایک اور جنگ جاری ہے، خاموش لیکن کم نقصان دہ نہیں۔ اس خاتون کا نام ویکا ہے۔ انہوں نے اسکائی نیوز کی ایک ٹیم کو کوڑے اور ملبے سے بھرے ہوئے اپنے گھر کو دکھایا۔ ویکا نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی عمر کے ایک 19 سالہ روسی فوجی نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے کہا کہ اس کی کم عمر کے باوجود وہ اتنا جارحانہ تھا کہ وہ اس مصیبت سے زندہ نکل کر خود کو خوش قسمت سمجھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایک عورت جیسا سلوک نہیں کیا، ماں جیسا نہیں، بلکہ مجھے معاف کرنا ایک طوائف کی طرح سلوک کیا۔ وہ 19 سال کا تھا، لیکن اتنا جارحانہ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے شاید کوئی دوا لی تھی، وہ پاگل تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نہیں مارا اور میں بچ نکلنے میں کامیاب رہی۔ ایک اور خاتون نتاشا نے آسٹریلیا سے فون پر بات کی، جہاں وہ اپنے 9 عمر بیٹے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے بھی اسی گھر میں لے جایا گیا اور اس کے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد اوپر والے کمرے میں اس کی عصمت دری کی گئی۔ میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت ساری ہیں وہ خاموش نہ رہیں۔ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا تم نے مزاحمت کیوں نہیں کی، لیکن میں کیسے مزاحمت کر سکتی تھی جب سپاہی نے کہا اگر بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ ویکا نے پولیس سے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بات کی ہے اور دوسرے متاثرین کو بھی رپورٹ کے لیے کہہ رہی ہیں۔ یوکرین کی پولیس نے روسی فوجیوں کی جانب سے جنسی جرائم کے الزامات کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یوکرین کی نائب وزیر داخلہ نے کہا کہ 10 کیسز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ریپ جنگ کے حالات میں ایک قسم کا ہتھیار ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کریں گے کہ یہ جرائم ریکارڈ کیے جائیں اور بین الاقوامی اداروں کو منتقل کیے جائیں اور بین الاقوامی ٹرائبونل کے ذریعے ان پر غور کیا جائے۔
اقوام متحدہ کے مطابق روسی حملے کے بعد سے یوکرین میں خواتین، لڑکیوں بلکہ مردوں اور لڑکوں کے خلاف بھی جنسی تشدد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کونسل کے ایک خصوصی اجلاس میں بتایا کہ ان کا دفتر جنسی تشدد کے الزامات کو دیکھ رہا ہے اور ملک بھر میں 1 درجن مقدمات کی تصدیق کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ متاثرین یا ان کے لواحقین کے ساتھ عصمت دری اور قتل کے واقعات پیش آئے ہیں، جو اکثر خوف اور بدنامی کی وجہ سے پولیس کو ان واقعات کی رپورٹ درج نہیں کروا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو پر عالمی منظر۔ اسرائیل کے اعلیٰ کیتھولک پیشوا کا کہنا ہے کہ الجزیرہ کی صحافی کے جنازے کے دوران سوگواروں پر پولیس کا حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کی سخت خلاف ورزی ہے۔ یروشلم کے سینٹ جوزف ہسپتال میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران لاطینی پیٹریارچ پیئر بیٹسٹا نے یروشلم کے سینٹ جوزف ہسپتال میں نیوز کانفرنس کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے سوگواروں کو مارا پیٹا جب وہ شیرین ابو عاقلہ کے تابوت لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے کیتھولک چرچ کی بے عزتی بتایا۔ Police stormed into a Christian Health Institute, disrespecting the church. پولیس نے ایک کرسچن ہیلتھ انسٹیٹیوٹ پر دھاوا بول دیا، چرچ کی بے عزتی کی، ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی بے عزتی کی، مرنے والوں کی یاد کی بے عزتی کی اور تابوت اٹھانے والوں کو تقریباً تابوت گرانے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی پولیس کا طاقت کا غیر مناسب استعمال، سوگواروں پر حملہ، لاٹھیوں اور دستی بموں کا استعمال، ربڑ کی گولیاں چلانا بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے، جن میں مذہبی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق بھی شامل ہیں۔ Is a severe violation of international norms and regulations. اتوار کے روز فلسطینیوں نے 76واں سالانہ یوم نقبہ منایا۔ ہزاروں فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رملہ میں جمع ہوئے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے کہ فلسطینیوں کی واپسی کا حق ہمیشہ برقرار رہے گا۔ 1948 میں بے گھر ہوئے فلسطینیوں کی یاد میں 76 سیکنڈ تک سوگ کا سائرن بھی بجایا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اتوار کے روز فلسطینیوں نے 76واں سالانہ یوم نقبہ منایا۔ ہزاروں فلسطینی اتوار کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رملہ میں جمع ہوئے۔ کئی افراد سوگ کی علامت کے طور پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور انہوں نے فلسطینی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ رملہ میں مقیم فلسطینیوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی یوم نقبہ کی یاد میں سپریم نیشنل کمیٹی کی طرف سے مدعو کیے گئے مظاہرے میں حصہ لیا، جبکہ فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کے سالوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے 76 سیکنڈ تک سوگ کا سائرن بجایا گیا۔ یہ مظاہرہ رملہ میں مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کی قبر سے شروع ہو کر شہر کے وسط میں واقع منارہ اسکوائر تک ہوا۔ To tell the international era that Palestinians do not forget their land, they do not forget their homes, and one day they will back to their land and home. We will not forget that at all. مظاہرین نے اسرائیل سے فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ Israelis must respect the UN decision. They must respect all of the treatments. Palestinians have the right of return, have the right to get a Palestinian independent state. There will not be a stability in the Middle East if there is no solutions for the Palestinian and Israeli conflict. اسرائیل کے 14 مئی 1948 کو مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اعلان آزادی کرنے اور فلسطینیوں کو جبری ہجرت کرانے کی یاد میں 15 مئی کو یوم نقبہ منایا جاتا ہے۔
1948 की जंग में इजराइल ने 10 लाख के करीब फिलिस्तीनियों को उनके इलाकों से बेदखल और बेघर कर दिया था। इजराइल ने 418 फिलिस्तीनी देहात साफ कर दिए थे। ये इलाके अब इजराइल के कब्जे में हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो वापसी के हक के हकदार हैं, जिसे इजराइल मुस्तरद करता है, क्योंकि अगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाता है तो फिलिस्तीनी अक्सरियत में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ते हैं। यमन से 6 साल बाद पहली कमर्शियल फ्लाइट ने आज उड़ान भरी। 16 मई की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक करीब 9 बजे 126 मुसाफिरों को लेकर यमन का एक मुसाफिर तैयारा सना से उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे पर मरीज और इनके अहले खाना सवार थे, जो इलाज की गरज से बैरून मुल्क जा रहे थे। ये सना के हवाई अड्डे से रवाना होने वाली करीब 6 साल बाद पहली कमर्शियल परवाज थी। सना का हवाई अड्डा अगस्त सन 2016 से कमर्शियल परवाजों के लिए बंद था। हौथी बागियों के दारुल हुकूमत पर कब्जे के 1 साल बाद यानी सन 2015 से ये मुल्क जंग की लपेट में है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक तशद्दुद में 1.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। यमनी तनाज़े को दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान भी करार दिया जाता रहा है। यह बहुत शानदार एहसास है। 7 साल बाद सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को दोबारा खोलना एक अच्छा इशारा है। ये एक अच्छा इक़दाम है और लोगों को मुल्क में आने और बाहर जाने की जरूरत है। 6 साल से ज्यादा अरसे के तवील इंतजार के बाद सना एयरपोर्ट को यमन एयरवेज की तरफ से जंगबंदी के हिस्से के तौर पर एक परवाज मौसूल हुई है, जिसमें 2 माह तक हफ्तावार 2 परवाजें चलने की तवक्को थी, लेकिन बदकिस्मती से पहला महीना और दूसरे महीने का पहला निस्फ हिस्सा गुजर गया और कोई परवाज ऑपरेट नहीं हुई। आज पहली परवाज 137 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर उर्दन के ओमान हवाई अड्डे पर चलाई गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की रिहलत पर ताज़ियत का इजहार करने के लिए आलमी लीडरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने का सिलसिला जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ताज़ियत के लिए पहुंचे, तो वहीं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जर्मन फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी मोहम्मद ने भी UAE के नौमुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और इनसे ताज़ियत का इजहार किया। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस भी UAE पहुंची। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख अल नहयान का जुमे को इंतकाल हो गया था। इनके दौरे सदारत में UAE तेजी से आलमी कारोबारी मरकज और इलाकाई ताकत के मरकज में तब्दील हुआ है। धूप हयातियात के लिए ज़रूरी भी है और मुसीबत भी। हालिया दिनों चल रही गर्म लहरों की वजह से शुमाली हिंद में दर्जे हरारत में सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल में यौमिया मजदूर हैं, जिनका खुले आसमान में रहना ज़रूरत भी है और मुसीबत भी। शुमाली हिंदुस्तान शदीद गर्मी की चपेट में है। गर्म लहरों की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है। नई दिल्ली में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मार्च और अप्रैल की रिकॉर्ड गर्मी के बाद शुमाली हिंदुस्तान में 1966 के बाद सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश में कमी दर्जा हरारत के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर और दीगर जो बाहर काम करते हैं गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें रोजाना बाहर निकलना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। जहां मजदूरी मिली कर लिया, जो काम मिला उसमें जुट गए और जहां छांव नजर आई लेट गए। गर्मी के कारण काम धंधे भी जो है नहीं कर पा रहे आदमी, जो है रहने की भी सुविधा यही जो है पुल उल के नीचे थोड़ी आराम मिल जाता है तो आ जाते हैं। ये गर्मी तो बहुत ज़्यादा है जी,
बर्दाश्त करना हम लोग के लिए तो पेट की मजबूरी है, 2 रोटी के लिए हम लोग को ये काम करना पड़ता है। March and April, the intensity and the temperature value also I have told. Initially in March it was within 42, in April it went to 46, in May the last, that is from 12 to 15 May, it reached up to 48, 49. So this is the most severe spell last 3 days. But anyhow it is going, the longevity is very short. So impact I hope may not be that much. ये हजरात सड़कों पर गर्म तपिश बर्दाश्त करते हैं, फ्लाईओवर को अपना छत बनाकर सो जाते हैं। खासकर रोजाना के मजदूर और रिक्शा चलाने वालों के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ज़्यादा गर्मी की वजह से काम करने से ये लोग कासिर हैं और दर्जे हरारत में इजाफे के सबब काम मिलता भी बहुत कम है। इन लोगों का कहना है कि ये बेबस हैं, इसके सिवा इनके पास चारा भी क्या है, क्योंकि अगर काम नहीं किया या काम मिला ही नहीं तो अपने पेट की फिक्र दरकिनार घर में बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।